اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب وہ 60,000 فوج اور ہاتھی لے کر اپنے ساتھ نکلا تھا ابرہہ، راستے میں اسے 2 قبیلوں کے سردار نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ معرکے میں شکست کھا گئے۔ طائف کے قریب پہنچ کر ایک سردار کے تعاون سے اس نے مکہ کی راہ لی۔ سردار نے اپنا ایک رہنما بھی اس کے ساتھ کر دیا تھا، ابو رغال اس کا نام تھا۔ وہ شخص مکہ سے 3 کوس کے فاصلے پہ مر گیا اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ عرب کئی سال تک اس کی قبر پہ پتھر برساتے رہے۔ ابرہہ نے مکہ کے باہر ہی اپنے ایک دستے کے ذریعے قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے، اور ان مویشیوں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس لوٹ کے ذریعے اس نے یہ پیغام دیا، اس نے اپنی پاور شو کروائی، اور پاور شو کے بعد اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور جا کے مکہ کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کے پاس پیغام لے کر وہ قاصد پہنچا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کسی کے جان اور مال سے کوئی مطلب نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ قاصد کے اصرار پر عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے چل دیے۔ ابرہہ نے ان کی وجیح اور پرعظمت شخصیت کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا اور اپنا تخت چھوڑ کر نیچے آ کر ان کے پاس بیٹھا۔ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں وہ واپس کرو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرکز ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میری ملکیت ہیں اور میں انہی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اور رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ بھی اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں۔ واپس آ کر عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ تاکہ قتل عام سے بچ جاؤ، اور خود عبد المطلب قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم میں جا کر دعا مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے انہیں روک لے۔ یہ دعائیں مانگنے کے بعد عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پہ چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا جو خاص ہاتھی تھا محمود، وہ اچانک بیٹھ گیا اور کسی طور کھڑا نہ ہوا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور اپنے پنجوں میں کنکر دبائے ہوئے آئے، اور انہوں نے کنکروں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اب اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہاتھیوں والے عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے، ان کا دین اس وقت اہل مکہ سے بہتر تھا، کیونکہ اہل مکہ بتوں کے پجاری تھے، پھر بھی اللہ نے اہل کتاب کے مقابلے میں ان کی ایسی بے مثال مدد کی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی سال جس سال یہ واقعہ ہوا اور جس کی وجہ سے اس کو عام الفیل کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جو اس سال کی خاصیت ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور دن تھا پیر کا۔ دن کی کنفرمیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی اگر بات کی جائے تو 2 نام تو آپ کے صفاتی ہیں، محمد اور احمد۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخر میں مبعوث ہونے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عرب کے بڑے اور بااثر گھرانوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو ہیلدی لائف سٹائل دینے کے لیے، ایٹماسفیئر دینے کے لیے سرسبز اور دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا ایک دوسرا ریزن یہ بھی تھا کہ تاکہ وہاں بچے ٹھیٹھ عربی زبان سیکھ لیں، یعنی پیور لینگویج کو سیکھ کر آئیں، کیونکہ مکہ ایک تجارتی شہر تھا، یمن اور شام اور دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے زبان میں الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری زبان ہے لیکن ہم اپنی زبان کو پیور فارم میں نہیں جانتے، ہم شہروں میں رہنے والے تو اب اردو کو بھی پیور فارم میں نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی سعادت جن لوگوں کو نصیب ہوئی ان کی بات کرتے ہیں۔ ام ایمن یاد ہے آپ کو؟ وہی سیاہ فام باندھی جو عبداللہ کے ترکہ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ پھر آپ کو بنو سعد بھیج دیا گیا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ام ایمن ہی آپ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ پھر بی بی آمنہ کے بعد تو ام ایمن نے اپنی ذمہ داری اور بھی احسن طریقے سے نبھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد ام ایمن ہی میری ماں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بہت ہی دانا خاتون تھیں اور اسلام کی اصل روح سے واقف بھی تھیں اور محبت بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اندازہ میں آپ ایک واقعہ سناتی ہوں، آپ اس سے لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کہنے لگے کہ آؤ ہم ام ایمن سے اسی طرح ملنے چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو ام ایمن رونے لگیں۔ سیدنا ابو بکر اور عمر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ کے لیے اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہے۔ ام ایمن کہنے لگیں کہ میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ کے لیے بہتر ہے۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی اترنے کا مبارک سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان بھی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی اصل روح اور اصل سمجھ بوجھ عطا کرے، آمین۔ ام ایمن کے علاوہ حلیمہ سعدیہ تھیں، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کی گود میں آئے تھے، حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں برکتوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ قحط سالی کا وقت تھا اور اس کے باوجود ان کے جانور اچھا دودھ دیا کرتے تھے، صحت مند رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بھی بہترین طریقے سے مکمل ہوئی۔ 2 سال بعد جب وہ رسول اللہ کو لے کر واپس مکہ آئیں تو ان کے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ انہیں دوبارہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے، اور انہوں نے اپنی ریکویسٹ بی بی آمنہ کے سامنے رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے علاقے میں چلی گئیں۔ ہر 6 ماہ بعد وہ ملوانے کے لیے ان کو لایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ سے بڑا فصیح کوئی نہیں دیکھا۔ فصیح اس کو کہتے ہیں جس کا لہجہ خوبصورت ہو اور جو بات کرے تو دل میں اتر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ میں خود قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی ہے۔ یعنی اس حوالے سے بہترین زبان و بیان رکھنے کی کوالٹی ان کو وہاں سے بھی ملی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد آئیں۔ اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی تو انہوں نے 1 اونٹ اور 40 بکریاں دی۔ دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں اور اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور ان کے خاوند حارث نے بھی اسلام قبول کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی رضائی بہن تشریف لائیں، شیمہ بنت حارث، تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اپنی بات کے ثبوت میں مجھے کچھ نشانی دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں ایک بار آپ میری گود میں تھے اور آپ نے مجھے یہاں پہ کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی دیکھ کے پہچانا اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا اور انہیں کہا کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ بتائیں۔ یہ بہقی کی روایت ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سند کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بہت ہی مہذب اور متین تھے، عام بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے عزیز و اقارب آپ کی فطرت کو دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سیر و تفریح یہ تھی کہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے نکل جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ جب وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے تو ان کا جو سینہ کھول کے دل نکالا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے، وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کے سینے کو 4 بار کھولا گیا تھا۔ ایک بار بچپن میں جب آپ بنو سعد میں تھے، یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس وقت آپ کا سینہ کھول کر اس میں شیطان کا حصہ بلڈ کلاٹس کی صورت میں نکال دیا گیا تھا اور اس کی جگہ پہ سکینت یعنی سکون کو، اطمینان کو بھر دیا گیا تھا۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور حسد اور کینہ نکال کے نرمی اور شفقت کو بھر دیا گیا تھا۔ تیسری بار نبوت کے وقت تاکہ دل کو وحی الہی کے وزن کو سنبھالنے کی طاقت ملے، اور چوتھی بار معراج کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹین ایج میں پہنچے تو آپ کی شخصیت میں لڑکوں والی کوئی شوخی اور شرارت نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عرب میں موسیقی اور داستان گوئی کی محفلیں سجتی تھیں، شراب عام تھی، ہر طرف شاعروں کا کلام گونجا کرتا تھا اور گھر گھر میں بت پوجے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھٹکے، ایسی کسی محفل میں کبھی شامل نہیں ہوئے، بتوں سے اس قدر بیزار تھے کہ ان کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ نبیوں کی زندگی ایسے ہی پاکیزہ ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہیں۔ یہ عام انسان کے لیے تو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو شیطان کا ساتھی ہو، مشرک ہو، شرابی ہو، اور پھر اچانک اس کی زندگی میں توحید کا اجالا ہو اور وہ توبہ کرے اور توبہ قبول ہو جائے اور اس کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھ لیا جائے۔ بہت سے صحابی اس کی مثال میں آتے ہیں، مگر نبیوں کی زندگی شروع سے ہی برائی سے پاک ہوتی ہے۔ تو جب پہلی بار فرشتوں نے آپ کے سینے کو کھولا اور ساتھی بچے ڈر کر چراگاہ سے آبادی کی طرف بھاگے اور جا کر کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید خوفزدہ ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو لے کر مکہ آ گئیں۔ آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ کے ساتھ مدینہ گئے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب سال میں ایک بار مدینہ جایا کرتے تھے، جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب جناب عبد المطلب کا ننیال بھی مدینہ میں تھا اور بی بی آمنہ کا میکہ بھی مدینہ میں ہی تھا۔ سفر سے واپسی پر بی بی آمنہ بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب آپ سے بھی اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی، اس پہ صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے چچا وغیرہ جو تھے وہ سب سائڈ سے بیٹھا کرتے تھے۔ اس مسند پر احترام کی وجہ سے کبھی کوئی بیٹا نہیں بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ چچا ہٹانا چاہتے اور منع کرتے تو عبد المطلب ان کو منع کرتے تھے۔ انہیں اہل کتاب کے عالموں نے اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ اس بچے میں کچھ خاص بات ہے اور اس کو نبوت ملے گی، تو عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے ام ایمن کو کہا کہ اے برکہ، میرے اس بیٹے کی پرورش میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا، اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی بنے گا۔ عبد المطلب کی وفات سے بنو ہاشم کے وقار پہ گہری ضرب لگی۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے نہ تو کسی میں باپ کا سا عزم اور قوت تھی، نہ ہی ان جیسی دور اندیشی اور سخاوت، اور نہ ہی روب اور اقتدار، اور سب سے زیادہ دکھ کا مقام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جو ابھی اپنی والدہ کے دکھ سے سنبھلے ہی تھے کہ دادا کا دکھ کا وقت آ گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا زبیر اور ان کے چچا ابو طالب نے لے لی تھی۔ وہ ان کے سگے چچا تھے۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھیں اور ان سے ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، تو یہ ان کے سگے چچا تھے دونوں، اور ان میں سے بھی زبیر جو تھے وہ بھی جلدی انتقال کر گئے تھے، اور ابو طالب نے پھر یہ ذمہ داری نبھائی تھی۔ ابو طالب پر غربت کا وقت تھا، اہل و عیال والے تھے، تو پیسوں کی تنگی تھی ان کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب صورتحال دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ خود کمانا چاہیے، اور پھر انہوں نے کیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔